الحمد لله أحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال الله تبارك وتعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ عزیز ساتھی و دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اختلاف کر لیں، ان کے نقطہ نظر میں فرق آ جائے، پھر وہ تلخی جنگ و جدال کا باعث بن جائے، تو اس وقت تمہارا فرض یہ بنتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، ان دونوں کے درمیان تم صلح کی کوشش کرو، یعنی جلتی پر تیل نہیں چھینکو بلکہ مٹی ڈالو، پانی ڈالو، تاکہ وہ آگ بجھ جائے۔ ہمارا معاشرہ جلتی پر تیل چھڑکنے کا قائل۔ میں نے آپ سے پچھلے جمعہ وعدہ کیا تھا کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی، چونکہ آج بجلی بھی نہیں ہے اور شاید بادلوں کی وجہ سے سولر بھی کام نہیں کر رہے ہیں، گرمی بھی ہے، اور واقعہ کربلا تو پھر ماحول میں اور گرمی پیدا کرتا ہے، اس لیے میں نے آج اس کے پس منظر کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تاکہ ماحول تھوڑا ٹھنڈا رہے، گرمی کم رہے، تپش کم ہو، زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی تسلسل کو آگے جاری رکھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص دو مسلمانوں کے درمیان تنازع کا باعث بنتا ہے، فساد کا باعث بنتا ہے، جھگڑے کا باعث بنتا ہے، تو وہ گویا شیطان کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ کردار شیطان کا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان روزانہ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور اپنے کارندے دنیا میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گناہ پر اکساؤ، نیکی سے روکو۔ وہ پھیل جاتے ہیں، کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، کسی کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے، مختلف نیکیوں سے وہ رکاوٹ بنتے ہیں، کسی کو وہ گناہ پر آمادہ کرتا ہے، کسی سے چوری کرواتا ہے، کسی سے زنا کرواتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شام کو وہ کارندے جو سارا دن انہوں نے اپنی ڈیوٹی انجام دی، اپنے بڑے ابلیس کو آ کر کے رپورٹ دیتے ہیں کہ تیرے کہنے پر ہم نے یہ کام کیا، آج اتنے لوگوں کو مسجد نہیں جانے دیا، اتنے لوگوں کو قرآن نہیں کھولنے دیا، اتنے لوگوں کو ہم نے صدقہ نہیں کرنے دیا، اتنے لوگوں سے ہم نے جھوٹ بلوایا، اتنے لوگوں سے ہم نے کام تلوایا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیطان سب کی باتیں سنتا رہتا ہے، چپ رہتا ہے، گویا اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے آج دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرا، جھگڑا کرا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی بات سے ابلیس اتنا خوش ہوتا ہے، وہ جس تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اس تخت سے اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور اس کارندے کو اپنے قریب بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے، پیٹھ تھپکتا ہے اور کہتا ہے شاباش، کام تو بس تو نے کیا۔ گویا چوری، زنا، جھوٹ، ڈاکہ، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا شیطان کو اتنا خوش نہیں کرتا جتنا یہ خوش کرتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ ہمارے معاشرے کا کردار تقریباً یہی بن چکا ہے، ہم لڑائی میں خوش ہوتے ہیں، امن میں خوش نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ جنگ جمل اور صفین کا معاملہ ہوا، یہ بھی ایک تاریخ کا جھوٹ ہے جو لوگوں کی زبان پہ بھی آ گیا کہ حضرت معاویہ نے جنگ صفین کی اور حضرت عائشہ نے جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ لیکن میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ان دونوں جنگوں میں سے کوئی ایک جنگ بھی حضرت معاویہ نے نہیں شروع کی، نہیں چھیڑی۔ جو جنگ جمل ہے وہ تھوڑی پہلے واقع ہوئی، حضرت عثمان شہید ہو چکے، حضرت عائشہ صدیقہ اپنی اونٹنی پر سوار تھی، اونٹنی پر ہودج رکھا ہوا تھا، اس میں آپ بیٹھی ہیں، اوپر پردہ ڈلا ہوا ہے، آپ جا رہی ہیں تو راستے میں لوگ جمع، انہوں نے کہا ام المومنین، آپ مومنین کی ماں ہیں، خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان قتل کر دیے گئے ہیں اور بڑی بے دردی سے قتل کر دیے گئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، آپ چلے اور حضرت علی سے اتنا کہیں، آپ کیونکہ ماں ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آپ کے بیٹے کی ہے، وہ داماد بھی ہیں، آپ انہیں کہیں کہ وہ عثمان کے قاتل کا قصاص ہے۔ حضرت عائشہ کو مجبور کیا گیا کہ آپ حضرت علی کی طرف چلے اور ان سے یہ بولے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، آپ گئے، یہ درخواست بھی کی، حضرت علی نے مان بھی، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ یہ رات کا وقت ہے،
انہوں نے کہا کہ رات کافی گزر چکی ہے، ابھی رات آپ یہاں آرام کریں، صبح ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ یہ جب صلح ہو گئی اور رات کو آرام کرنے لگے، ایک طبقہ جو صحابہ کرام میں سے نکلا تھا، جنہیں آپ خوارج کہتے ہیں یا خارجی کہتے ہیں، خارجی کا مطلب نکلے ہوئے، صحابہ میں سے نکلے تھے اور یہ دونوں طرف تھے۔ اب چونکہ صحابہ سے نکلے تھے، فرق صرف نقطہ نظر کا ہے، شکل میں کوئی فرق نہیں۔ آج بھی خوارج موجود ہے دنیا میں، لیکن ان کا الگ حلیہ نہیں ہے، الگ کوئی یونیفارم نہیں ہے۔ کچھ لوگ جیسے پگڑی سے پہچانے جاتے ہیں، پگڑی کے رنگ سے پہچانے جاتے ہیں، کوئی آمین رفع الیدین سے پہچانے جاتے ہیں، کوئی کپڑا ٹکنے سے اوپر رکھنے پر پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان کی الگ سے ایسی شناخت جو آج بہت سارے مسلمان بھی کرتے ہیں اور وہ اسلام بھی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا خوارجی ہمیشہ ٹنڈ رکھتے ہیں، وہ بال نہیں رکھتے، زلفیں نہیں رکھتے، تو ٹنڈ تو بہت سارے مسلمان بھی رکھتے ہیں۔ کسی کے سر میں خشکی خارش ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تم بال رکھو ہی، ہمیشہ بلیڈ استعمال کرو، یہ خشکی تمہاری دور ہو جائے، رکھتے اسی طرح۔ کپڑے سے ٹکنا، آپ نے فرمایا نصف پنڈلی تک ان کی شلواریں ہوں گی، وہاں بھی سارے تقریباً اسی طرح رکھتے ہیں، آدھی پنڈلی تک، نہیں تو تھوڑا سا نیچے آ جائے۔ تو کیا ہم خارجی ہیں؟ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی لنگی، اپنی چادر نصف پنڈلی تک رکھتے تھے، اور خوارج کی بھی یہی نشانی بتائی، اور آپ کی سنت بھی یہ۔ آپ نے فرمایا نمازیں تم جیسی پڑھیں، بلکہ تم سے اچھی پڑھیں گے۔ تم جب ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے آگے ہیٹ نظر آئیں گی۔ تم کہو گے کہ یار ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہماری نماز تو 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، اس نے تو 10 منٹ لگا دیے 2 رکعتوں، بڑی اچھی نماز پڑھی۔ تمہاری نمازوں سے ان کی نمازیں بہتر، لیکن ایمان نہیں، خارجی ہے۔ اب وہ دونوں طرف اس لیے مکس ہے کہ پتہ کسی کو نہیں چلتا کہ یہ خارجی ہے یا صحابی رسول ہے، کیونکہ نکلا صحابہ سے۔ اب وہ جب تک نقطہ نظر ظاہر نہیں کرے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ خارجی ہے۔ ان کا نقطہ نظر کیا تھا؟ اور بظاہر آپ دیکھو گے کہ یار یہ تو بڑی صحیح بات ہے۔ نقطہ نظر یہ تھا کہ دنیا میں حکومت کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یہ تم لوگوں نے خلیفے بنا دیے، سب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی۔ الا لہ الخلق والامر، یہ مخلوق بھی اللہ کی ہے اور حکومت بھی اللہ کی، بندوں کو حکومت کرنے کا اختیار ہی نہیں۔ اگر معاویہ نے اقتدار سنبھالا تو بھی غلط کیا، علی نے اقتدار سنبھالا تو بھی غلط کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو حکومت کا اختیار ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خود زمین پہ آ کر بادشاہ بن کے بیٹھ جائے گا۔ حکومت اس کی ہے، وہ عرش معلیٰ پر رہتے ہوئے اس کا اقتدار ہے، اختیار ہے پوری دنیا کا۔ لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، جو چنانچہ جس عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر کا وار کیا تھا مسجد میں، کوفہ کی مسجد میں، اس نے وار کرتے ہوئے پہلا جملہ یہ کہا، الحکم للہ لا لک یا علی، اے علی حکومت کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، تجھے نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے وار کی۔ اب بظاہر دیکھو تو آپ بولو کہ یار یہ تو کتنا مواحد آدمی، کتنا توحید والا، یہ کہہ رہا ہے حکومت کا اختیار اللہ کو ہے، بندوں کو نہیں۔ لیکن یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول نے خود اس کی
میرے بعد خلفاء ہوں گے. ابو بکر کا اشارہ کیا، عمر کا اشارہ کیا، عثمان کا اشارہ کیا. آپ نے خود اس کی تصدیق فرمائی. اب کچھ لوگ حضرت عائشہ کی طرف ہے، کچھ حضرت علی کی طرف، کچھ حضرت علی کی طرف ہے، کچھ حضرت عائشہ کی طرف. انہوں نے آپس میں جب سلو دیکھی تو ان کے پیٹ میں گڑگڑ ہوئی کہ ہمارا مشن تو ناکام ہو گیا. ہم تو فساد چاہتے تھے، ہم تو قتال چاہتے تھے، اور یہ سلو کر بیٹھے، مذاکرات ان کے کامیاب ہو گئے. انہوں نے آپس میں یہ سازش کی کہ ابھی سونے دو، رات کو ہم ایسا کریں گے، جو علی کی طرف خارجی ہیں وہ اپنی تیر کمان سے تیر پھینکیں گے حضرت عائشہ والے لشکر کی طرف، اور جو خارجی حضرت عائشہ کے گروہ میں ہیں وہ تیر پھینکیں گے حضرت علی کی طرف. اور جیسے یہ تیر ایک دوسرے کے آئیں گے جائیں گے، ہم اٹھ کے شور مچا دیں گے کہ ہم بولیں گے عائشہ والوں نے شب خوب مارا، اور تم بولنا علی والوں نے شب خوب مارا، اور جنگ شروع ہو جائے گی. اور یہی ہوا. رات کو جب یہ سو گئے امن مذاکرات کے کامیابی کے بعد، تو سوچ میں انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق یہ کام کیا. اس میں نہ جنگ حضرت علی نے شروع کی، نہ جنگ حضرت عائشہ نے شروع کی. شیطان نے اپنا کام کیا. اب مسلمان کا کام کیا ہے؟ بدگمانی سے بچے، اس بدگمانی سے بچے. اب اس کے بعد بھی جنگ صفین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے، اور ظاہر بات ہے حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنے کا حق ہوتا ہے. اگر اس کی ریٹ قائم نہ ہو اور لوگ اس کی بات ہی نہ مانے، اس کا کوئی آرڈر نہ چلے، تو وہ تو پھر سچویشن بغاوت میں چلی جاتی ہے. یہ ان کا حق تھا. انہوں نے خلافت سنبھالنے کے بعد جتنے بھی گورنر تھے پہلے سے، جو حضرت عثمان کے دور میں گورنر تھے، معاویہ بھی پہلے سے گورنر تھے شام کے، حضرت عثمان کے دور سے، بلکہ حضرت عمر کے دور سے وہ گورنر چلے آ رہے تھے. اور حضرت عثمان کے شہید ہونے تک تقریباً 20 سال ان کو گورنری میں ہو گئے. 20 سال گورنری کے ہو گئے. حضرت علی نے جب گورنروں کو خطوط لکھے کہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میں تمہارا خلیفہ ہوں، میرا یہ شرعی حق ہے کہ آپ لوگ میری اطاعت کریں، چونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگرچہ تم پر کالا حبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے تو تم اس کی بھی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. سب نے، جتنے بھی گورنر سب نے خطوط کا جواب اسی طرح دیا کہ جی آمنا و صدقنا، ہمیں آپ کی خلافت منظور ہے، آپ جو حکم کریں ہم اس کو نافذ کریں گے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خط دیا، اب یہ دیکھیے یہ بھی جھوٹ ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا میں نہیں مانتا. لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کا خط ان کے پاس گیا تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نہیں مانتا، میری بغاوت ہے، میں لڑنے کے لیے تیار. یہ بالکل جھوٹ، سفید جھوٹ. حضرت معاویہ نے خط پڑھا، خط کا جواب دیا، میں بالکل تیار ہوں، بالکل تیار. میری چھوٹی سی گزارش ہے، آپ قاتلین عثمان کا قصاص لیں اور مجھ سے اپنی بیعت لیں. اب حضرت علی کا رائٹ یہ تھا کہ لوگوں کو اطاعت کے لیے کہیں، ان کا بھی تو یہ رائٹ تھا. حضرت عثمان ایک تو خلیفہ، دوسرا مظلوم شہید ہوئے، تیسرا بنو امیہ سے تھے، حضرت معاویہ بھی بنو امیہ سے تھے. ان کا یہ بھی تھا کہ میری قوم کا بندہ شہید ہوا ہے اور یہ اس کا قصاص نہیں دے گا.
یہ بھی ان کا رائٹ تھا. انہوں نے کہا امیر المومنین میں حاضر، بس میری چھوٹی سی گزارش، آپ قاتلین عثمان کا قصاص لے اور مجھ سے بیعت. انہوں نے بیعت سے کبھی انکار نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ پہلے آپ قصاص لو پھر مجھ سے بیعت کی. اور ان کا یہ مطالبہ ناجائز نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ جواب پہنچا، کہتے ہیں نا لیڈر برے نہیں ہوتے، لیڈر سے زیادہ جو مشیر ہوتے ہیں نا یہ کام خراب ہے. اور ظاہر بات ہے مشیروں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو پہلے گروہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عائشہ کی طرف بھی شامل ہو گئے، حضرت علی کی طرف بھی شامل ہو گئے. اب یہ نہیں چاہتے کہ امن رہے، یہ تو جنگ چاہتے. انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ امیر المومنین یہ تو کھلی بغاوت ہے، یہ تو کھلی بغاوت ہے، یہ تو آپ کے حکم عدولی ہے، آپ اپنی حکومت کی رٹ قائم کریں اور طاقت سے منوائیں. ہم حاضر ہیں، ہماری جان حاضر ہے، آپ حکم کریں، ہمارا آخری قطرہ بھی خون کا آپ کے لیے گرے گا. حضرت علی کے لشکر نے حضرت معاویہ کے لشکر پر حملہ کر دیا. یہ جنگ صفین ہے. اور پھر دونوں لڑے. کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ دونوں طرف سے 70,000 مسلمان شہید، دونوں طرف 70,000، جس میں صحابی بھی ہیں، جس میں تابعی بھی ہیں، جس میں تبع تابعی بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. 70,000 مسلمان. اب اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر تک قاتلین عثمان سے کوئی بدلہ نہیں لیا. اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ نہ لینا ان کی مجبوری تھا، ان کے بس میں نہیں. وہی لوگ بیعت کرنے والے تھے، وہی لوگ آپ کو خلافت کے منصب پر بٹھانے والے تھے. آپ بدلہ لے نہیں سکتے، بدلہ لینے کی پوزیشن نہیں. آپ چاہتے تھے کہ اقتدار میرا مضبوط ہو جائے تو میں لوں، لیکن فوری طور پر آپ نہیں لے سکے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے باوجود حضرت علی سے کبھی عداوت، کبھی بغض کبھی نہیں رہا. حضرت علی کے ایک بھائی تھے عقیل بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی تھے. ان کا ایک بیٹا تھا یزید. عقیل بن ابی طالب، ان کا ایک بیٹا تھا یزید، جس کی وجہ سے وہ کنیت رکھتے تھے ابو یزید. اور یہ رسول اللہ کی زندگی میں تھا. رسول اللہ مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیل بن ابی طالب سے کہا، عقیل بن ابی طالب سے کہا، اے ابو یزید میں تم سے 2 وجہ سے محبت کرتا ہوں. اے ابو یزید، اے یزید کے ابا، میں تم سے 2 وجہ سے پیار کرتا ہوں. اور یہ حدیث آپ کو دیکھنی ہو تو مستدرک حاکم میں حدیث نمبر میں آج تازی دیکھ کر 64 یعنی 6464. آپ نے فرمایا اے ابو یزید میں تم سے 2 وجہ سے محبت رکھتا ہوں. ایک اس وجہ سے کہ تو میرا رشتہ دار ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، یعنی چچیرا بھائی ہے، اہل بیت میں سے ہے. اور دوسرا اس وجہ سے کہ میرے چچا اپنے بیٹوں میں تم سے زیادہ پیار ہے. اس وجہ سے بھی 2 وجہ سے مجھے تم سے پیار. اب آپ دیکھیے اہل بیت اگر ان کی آپس میں دشمنیاں ایسی ہوتی، خاص کر بنو امیہ کے ساتھ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ،
اپنے بچوں کے نام کوئی دشمن کے نام پہ رکھتا ہے. کہانیاں سنائی جاتی ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ علی المرتضیٰ کی اولاد میں اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ابو بکر، عمر، عثمان نام موجود ہیں. ان کو بولو، آپ جب شہدائے کربلا کے نام لکھتے ہو، ان کو قسم کھلا کے پوچھو، کہتے ہو نا کہ 72 تن شہید ہوئے ہیں، ان 72 تنوں کے نام تو لکھو، ان 72 تنوں کے نام لکھو. اور نام لکھنے کے بعد پھر یہ دیکھو کہ ان میں ابو بکر نام ہے، عمر نام ہے، عثمان نام ہے. بہت سارے فیصلے ہم عقیدت یا نفرت کی بنیاد پر کر رہے ہیں. عقیدے کے فیصلے نفرت یا عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہوتے، یہ جب بھی ہوتے ہیں اصولوں کی بنیاد پر، اور اصول وہی ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں دیے ہیں. پھر آج کل ایک اور مسئلہ بھی اٹھا ہوا ہے جو اس واقعے سے بھی میل کھاتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی بھی وضاحت کریں. غیرت کے نام پر قتل کرنا، جیسا ابھی حال ہی میں بلوچستان میں ہوا یا کافی عرصے پہلے اندرون سندھ بھی ہوتا ہے، کاروباری کے نام سے، بنی کے نام سے، کس نام سے، غیرت کے نام پر قتل. اس لیے کہ بلوچ برادری نے یہ کہا کہ بس ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا، ان کو گھر پہ بلا کے دونوں دھوکے سے بلایا اور بلا کے پھر ان کو قتل کر دیا. بڑا چرچا ہے کہ جی ٹی وی پر، ریڈیو پر، اخباروں میں، سوشل میڈیا پر بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا، غیرت کے نام پر قتل کر دیا. سوال یہ ہے ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس سبب کو دور کرو نا، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اگر وہ لڑکی گھر سے بھاگ کر کسی بھی آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، نکاح کرتی ہے، تو کیا جتنے مسالک ہیں دنیا میں سب اس نکاح کو ناجائز کہتے ہیں؟ نہیں. جب نکاح کو ناجائز نہیں کہتے ہو تو اس بات پر غصہ کیسا؟ اس بات پر غصہ کیسا؟ سوائے اہل حدیث کے مسلک کے دنیا کا کوئی مسلک ایسا نہیں جو کہے کہ عدالتی نکاح ناجائز ہے. سارے کہتے ہیں. اور عدالت کو یہ قانون دیے کس نے؟ فقہ حنفی نے دیے. فقہ حنفی نے دیے. ہمارا مسلک یہ کہتا ہے لا نکاح الا بولی. لڑکی چاہے عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو، پھر بھی اسے والد کی اجازت کی ضرورت ہے. اب آپ اسی کیس میں دیکھیں، اگر لڑکی والد کی اجازت سے والد کا ہاتھ سر پہ رکھوا کر گھر سے رخصت ہوتی، وہ اسے قتل کرتا نہیں کرتا. قتل کیوں کیا؟ کہ اس نے ہماری ناک کٹوائی. اب جس کام سے تمہاری ناک کٹتی ہے وہ کام تو تمہارا مسلک ہے، وہ کام تمہارا مسلک ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں تمہارے مسلک میں، جیسے حلالہ کے نام سے ایک دن کا بھی کوئی نکاح ہوتا ہے، ایک گھنٹے کا بھی کوئی نکاح ہوتا ہے. اور اگر یہ نکاح حلالے والا بھی شریعت ہے، اگر شریعت ہے تو پھر مجھے بتلائیے آج تک کسی نے حلالہ نکاح کے کارڈ چھپائے؟ شادی کے ہم کارڈ چھپاتے ہیں نا، چونکہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، میرے بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے، ہماری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے. کوئی نہیں شرماتا، خوشی سے کارڈ مارتا ہے.
اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، سب کو بتا، اتا پتہ بتاتا ہے، فلاں جگہ نکاح ہے، فلاں جگہ تقریب ہے، اتنے بجے بارات ہے، اتنے بجے کھانا ہے، ہر چیز کارڈ میں لکھتے ہیں۔ لیکن آج تک بتا دیجئے کبھی حلالے کا کارڈ چھپا ہے؟ اگر یہ نیکی کا کام ہے تو شرم کیسی؟ پھر شرم کس پر؟ کارڈ چھپاؤ، رات 9 بجے فلاں حال میں حلالہ ہوگا، اتنے بجے کھانا ہوگا، اتنے بجے رخصتی ہوگی، پھر دلہن کو رخصت کرو۔ جب بغیرتی کرنی ہے تو آگ و تاب کے ساتھ کرو نا، ہاتھ کنگن کو آر سی کیا، پھر شرم کیسے؟ پہلے تو اس قانون کو درست کیا جانا چاہیے۔ جب آپ یہ دروازہ بند کریں گے، کوئی لڑکی گھر سے نہیں بھاگے گی، کوئی لڑکی نہیں بھاگے گی، اس کو پتہ ہے آگے دروازہ بند ہے، میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، میرے لیے جواز کی کوئی شکل نہیں ہے، وہ یہ جرم نہیں کرے گی۔ اب رہی غیرت، غیرت ایمان کا حصہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ مومن بے غیرت نہیں ہو سکتا، مومن ہمیشہ غیرت والا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سعد فلاں جگہ بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ اگر لو رأیت رجلا مع امرأتی لأضربہ بالسیف، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی بندے کو دیکھ لوں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اس بات سے خوش، قتل پہ خوش نہیں ہوئے، اس کی اس غیرت پہ خوش۔ اسی لیے آپ نے جملہ دہرایا، صحابہ سے کہا انظروا الی غیرت سعد، ارے سعد کی غیرت کو دیکھو کتنا غیرت والا ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، انا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں، زیادہ غیرت والا ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ گویا مسلمان غیرت والا، مسلمان کا رسول غیرت والا، مسلمان کا رب غیرت والا، بے غیرتی کا اسلام میں کوئی کام نہیں۔ لیکن غیرت اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کو جا کے قتل کریں۔ خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ مسئلہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی اس وقت یہ لیان وغیرہ کے یہ مسئلے نہیں اترے تھے، اور یہ مسئلہ اتر گیا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو زنا کرتے دیکھا اور آنکھوں سے دیکھا، پیار کرتے، لپٹتے، گلے ملتے، باتیں کرتے نہیں، عین زنا کی حالت میں دیکھا، اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، تو وہ اس کو کہیں بیان نہ کرے، چپ ہو جائے۔ حضرت صاحب انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو بات میری سمجھ میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے تو وہ کیا محلے میں جا کے 4 بندے بلائے گا اور آ کے بولے گا دیکھو میری عزت کا جنازہ نکلا ہوا؟ یہ کوئی مسلمان کیسے برداشت کر سکتا؟ اللہ کے رسول یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ غیرت والے تو تھے۔ انہوں نے کہا تھا پہلے نا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھوں تو قتل کروں، اب اس غیرت کی وجہ سے یہ بات ہضم نہیں کر پا۔ رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چلو غیر عورت کو تو بندہ 4 بندے پکڑ کے لا کے دکھا دے، اپنے گھر میں 4 بندے کیسے پکڑ کے؟ عزت دار بندہ، اس کی تو ناک کٹ جائے گی، اس کے بعد تو وہ اس علاقے میں رہنے کے قابل نہیں رہے گا، وہ کیسے لوگوں کو جمع کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ نہیں جانتا،
وہ 4 گواہ لائے ورنہ چپ رہے، اور اگر وہ 4 گواہ لائے بغیر بتائے گا تو عدالت اس سے 4 گواہ مانگے گی، وہ دے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دے گا تو عدالت 80 کوڑے اس کے اوپر قذف کی سزا کے 80 کوڑے اس پر لگائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسئلہ تو پوچھ لیا، بات بھی کہہ دی، ایک واقعہ ایسا ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 گواہ لا ورنہ تیرے اوپر حد جاری ہوگی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی نہ کرو، انشاءاللہ اللہ کوئی حکم نازل کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا جسے آپ لعان کہتے ہیں، کہ وہ 4 مرتبہ کہے کہ میں نے جو بیوی پر الزام لگایا ہے اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ اور یہی جملے پھر عورت دوہرائے، اور اس لعان کے بعد ہمیشہ کے لیے ان میں جدائی ہو جائے، اس کے بعد نہ رجوع ہے، نہ دوسرا نکاح ہو سکتا ہے، نہ یہ کبھی زندگی بھر مل سکتے۔ اسلام نے ہمیشہ کے لیے حکم نازل کیا۔ یہی واقعہ حضرت امیر المعاویہ کے دور میں پیش آیا۔ حضرت معاویہ کے دور میں کسی شخص نے گھر میں آیا، اس نے کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ عین زنا کی حالت میں ملوث پایا، اس نے غیرت کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ کیس حضرت معاویہ کے عدالت میں آیا، حضرت معاویہ پریشان کہ قتل اس نے غیرت سے کیا، کیا فیصلہ کریں؟ اب آپ جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس واقعے کیا اس دور سے بڑا گہرا تھا، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ لوگ حضرت علی اور حضرت معاویہ کو لڑاتے ہیں نا، یہاں دیکھیے حضرت معاویہ نے ابو موسیٰ اشعری کو گورنر ان کو خط لکھا، اور خط میں کہا امیر المؤمنین علی اور مرتضیٰ سے پوچھو اس مسئلے کا حل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افضاہم علی بن ابی طالب، میرے صحابہ میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا علی بن ابی طالب۔ اب حضرت معاویہ کو اگر حضرت علی سے کوئی قدغن ہوتی، کوئی دشمنی ہوتی، کوئی نفرت ہوتی، وہ کبھی ان سے فتویٰ دیتے؟ کہا کہ ابو موسیٰ امیر المومنین علی المرتضیٰ سے یہ مسئلہ بیان کرو اور پوچھو کہ اس کا حل کیا ہے۔ پھر حضرت علی نے بھی نہیں کہا، یوں لڑتے ہو اور ضرورت پڑے تو مسئلے پوچھتے ہو، جیسے آج کل مولوی کہتے ہیں جا میں نہیں بتاتا، تو نہیں بتائے گا تو دنیا میں کیا مولوی مر گئے؟ حضرت علی نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ وہ علم کو چھپا۔ حضرت علی نے جواب لکھا، جس بندے نے قتل کیا ہے غیرت کے نام اس سے 4 گواہ طلب کرو، عینی شاہد۔ اگر یہ 4 گواہ مانگ لیتا دے دیتا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو رہا کر، اور وہ تو قتل ہو ہی چکا، اس کی سزا ویسے قتل تھی، وہ ہو چکا، اس کو چھوڑ۔ اور اگر یہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو قصاص میں اسے قتل کرو، قصاص میں اسے قتل کرو۔ حضرت معاویہ نے اپنے اقتدار کے دوران یہ مسئلہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور علی المرتضیٰ نے اس کا یہ حل بتایا۔ میرے بھائی، قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی اللہ رب العالمین نے اتنی کھل کر یہ باتیں بیان کر دی ہیں۔ فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس بندے نے کسی دوسرے مسلمان کو، دوسرے بندے کو قتل کیا بغیر کسی قصاص کے، بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی جو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس بندے نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چھوڑ دیجئے، ہمیشہ صلح پر آمادہ کیجئے، جنگ کا نہ سوچئے، ہمیشہ امن کی شمع روشن کیجئے۔ اللہ کے رسول قرآن پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، اگر من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کوئی بندہ کسی مومن کو یہ جانتے ہوئے قتل کرے کہ یہ مومن ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کسی بندے کو یہ علم ہو جس پر میں نے تلوار اٹھائی، جس کو میں نے ریوالور کا نشانہ بنایا، یہ شخص مسلمان ہے، مومن ہے، من یقتل مؤمنا متعمدا، اور جان بوجھ کر، خطا سے نہیں، بھول سے نہیں، کسی غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر اس نے اسے قتل کر دیا، فجزاؤہ جہنم، دنیا اس کے لیے کچھ بھی کہے، اللہ کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم سے خود کو بچائیے، جنت کی راہ پر لائیے، اور یقین مانیے جنت کی راہ پر آنے کے لیے اگر دل میں آپ کے ایمان میں کسی بھی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں اگر بغض موجود ہے، یقین مانیے کبھی بھی ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر ہم صحابہ کو ایمان پر نہیں سمجھتے، جیسے ایک کہیں ملک سے باہر بیٹھا ہوا حسن اللہ یاری کے نام سے چینل کھول بیٹھا ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے مجھ سے بات کرو ابو بکر صدیق کا ایمان ثابت کر۔ ارے بدبخت، پہلے تو اپنا ایمان تو ثابت کر، پہلے تو اپنا ایمان تو ثابت کر۔ وہ سرائکی میں ایک جملہ ہے، ذات دی گرڑی تے جفے پاوے شاہ تیرن، اپنی حیثیت تو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ اور پھر اس حیثیت کے مطابق بات کر۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان کو محفوظ کرو، اور صحابہ کرام کی محبت کے بغیر، عقیدت کے بغیر ہمارے ایمان محفوظ رہ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے قرآن کی آپ عزت کیوں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام، بیت اللہ کی عزت کیوں کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی عزت آپ کیوں کرتے ہیں، انہیں ام المومنین کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کی گھر والی، ان کی نسبت رسول اللہ سے جڑ گئی ہے، تو صحابہ کرام کی عزت نہیں کرنی چاہیے جن کی نسبت رسول اللہ سے ہے، جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہے اور اسی حالت میں قائم رہے اور اسی حالت میں فوت ہوئے۔ یہ نسبت ان کو وہ عزت دیتی ہے، وہ عظمت دیتی ہے۔ تو میرے بھائی، اپنے اعمال خراب نہ کریں، آپ اپنے ایمان محفوظ رکھیں، انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے۔